بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کئی فضیلتیں اور نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی اور قرآن مجید کی سورۃ النور کے 2 رکوع ان کی برات میں نازل کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہونے کی صورت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور امت کے لیے آیت تمیم نازل فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واحد ام المومنین ہیں جو حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمواری داخل ہوئیں۔ امت محمدیہ تک عورتوں کے اکثر مسائل اور چوتھائی دین احادیث کی صورت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے ہی پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امت محمدیہ کی سب سے بڑی محدثہ اور فقیہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہیں۔ ان کی مختصر حالات زندگی حسب ذیل ہیں۔ عائشہ صدیقہ اور حمیرہ لقب ام عبداللہ کنیت قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھیں۔ والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے 4 یا 5 سال بعد پیدا ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ دین کا بہت بڑا حصہ امت تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی غیر معمولی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اترنے والی آیات و احکام کو یاد رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قمر کی آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت میں بچی تھی اور کھیل رہی تھی۔ مستند اور معتبر روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی کے وقت عمر مبارک 9 سال تھی۔ بعض روایات میں نکاح کے وقت عمر 7 سال بھی آئی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میں 7 سال کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کا حق مہر 500 درہم مقرر فرمایا۔ اس نکاح سے مقصود نبوت و خلافت کے رشتہ کا استحکام اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیر معمولی ذہانت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت والی زندگی کو امت تک پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بے شمار فضائل سے نوازا تھا۔ ان میں بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا ہوئیں۔ خود فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خوبیاں عطا کیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ نکاح سے پہلے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ امام ترمذی سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی تصویر سبز رنگ کے ریشم میں لپیٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا یہ دنیا اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق حیات ہیں۔ میری عمر 7 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرمایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور بیوی سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ ازواج مطہرات میں سے صرف میں کنواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی میرے بستر پر نازل ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے میری برات کے لیے قرآن کریم کی آیات نازل فرمائیں۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال مبارک میرے حجرے میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی۔ 48 برس انہوں نے عالم بیوگی میں بسر کیے۔ اس تمام عرصے میں وہ تمام عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز بنی رہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ علمی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تمام ازواج مطہرات بلکہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر فوقیت حاصل تھی۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن کو آپ کی ذات گرامی نے حل فرمایا ہے
عروہ بن زبیر کا قول ہے، قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شمار مجتہدین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ اس حدیث سے وہ اس قدر بلند ہے کہ ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فتویٰ دیتی تھیں۔ اخلاقی حیثیت سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ رکھتی تھیں، غیبت سے اعتراض کرتی تھیں، احسان کم قبول کرتی تھیں، اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی، تاہم نہایت خوددار تھیں۔ شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے نمایاں وصف جو دو سخا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام تک سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عروہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے فرمایا، اے بھانجے، ہم 2-3 چاند دیکھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اوقات کیسے ہوتا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھجور اور پانی پر ہوتا تھا، سوائے اس کے کہ کچھ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، ان کی کچھ دودھ والی اونٹنیاں تھیں اور وہ ان کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔ امام مالک بن انس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت پہنچی کہ ایک مسکین نے ان سے کچھ مانگا۔ اس وقت وہ روزہ دار تھیں۔ ان کے حجرہ مقدس میں صرف ایک روٹی تھی۔ انہوں نے اپنی لونڈی سے فرمایا، یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ اس لونڈی نے عرض کی، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ روزہ کس سے افطار کریں گی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یہ روٹی اس مسکین کو دے دو۔ لونڈی نے کہا کہ وہ روٹی میں نے مسکین کو دے دی۔ جب شام ہوئی تو ہمیں کسی گھر والوں یا کسی نے ہدیہ بھیجا جو ہمیں بکری یا روٹی بھیجا کرتا تھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھے بلایا اور فرمایا، اس میں سے کھاؤ، یہ تمہاری روٹی سے بہتر ہے۔ نہایت خاشعہ، مستضرع اور عبادت گزار تھیں۔ چاشت کی نماز برابر پڑھتیں۔ فرماتی تھیں کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ آئے اور مجھ کو منع کرے تب بھی میں باز نہ آؤں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھیں اور اس کی اس قدر پابند تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کبھی یہ نماز قضا ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر اس کو پڑھ لیتی تھیں۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ ان کا غلام امامت کراتا اور وہ مقتدی ہوتیں۔ اکثر روزے رکھا کرتی تھیں۔ حج کی بھی پابند تھیں اور ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھیں۔ غلاموں پر شفقت کرتیں اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھیں۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔ 13 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سایہ پدری سے محروم ہو گئیں اور عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا 10-10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر کیا۔ البتہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو 12,000 درہم سالانہ دیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کس کو حکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر راضی ہو کے وہ فیصلہ کریں؟ میں نے عرض کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، عائشہ ایسی ایسی بات کہتی ہے اور معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صرف حق بات کہیں۔ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری ناک پر ہاتھ مارا، جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی، اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری ناک کے نتنے ایسے ہو گئے جیسے مشکیزے کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تو تمہیں اس لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اٹھائی اور مجھے ضرب لگانا شروع کر دی۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر، جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور جا کر کھڑی ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بڑے زور سے میری کمر سے لپٹی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معمولات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان حقائق سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذکر آپ سے ہی روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کی عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت امیہ کے ابتدائی 17 سال بھی ملاحظہ فرمائے۔ سن 678 میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اب آخر سال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے اول آخر سال سن 58 ہجری بمطابق 678 میں، جب آپ کی عمر 67 سال کے قریب تھی کہ ماہ رمضان 58 ہجری جولائی 678 میں علیل ہو گئیں، اور چند روز تک علیل رہی۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی، اچھی ہوں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب اللسان رہتی اور پوری طرح اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟
کہنے لگے ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھیں۔ یہ تمام تمنائیں آپ کثر نفسی سے فرما رہی تھیں، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ وقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا۔ یہ آپ نے کثر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ آپ کے سرہانے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدھارنے والی تھیں۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے۔ بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے ابوا کے دن آپ کا ہار کھو گیا تھا۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے۔ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمیم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جسے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہوئی جاتی۔ تابعہ ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ علیل تھیں۔ بولے ام المومنین کیسی طبیعت ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگیں اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا۔ اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انصار مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تدفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے، کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا۔ وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقت تدفین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر کی چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کر دیا گیا تاکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اروا بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی آہ و فغاں سن کر بولیں
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھیں۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ وہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پر ہر وہ شخص غمگین تھا جس کی آپ ماں تھیں۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔